علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ تاریخ اسلام میں ایک اہم اور بابرکت لمحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے سال 570 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ایک خصوصی رات تھی۔ اس رات آسمان میں ایک منفرد روشنی نمودار ہوئی جو دنیا کے ہر کونے تک پہنچی۔ مکہ کی خواتین میں حضرت آمنہ کو ایک پاکیزہ اور نیک سیرت خاتون کے طور پر جانا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ نے کئی حیران کن خواب دیکھے۔ ان خوابوں میں انہیں بشارت دی گئی کہ وہ ایک عظیم ہستی کو جنم دینے والی ہے جو دنیا میں حق و صداقت کا پیغام لے کر آئیں گے۔ حضرت آمنہ نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطن سے جنم دیا تو آپ کے جسم سے نور کے شعاع اٹھے جنہوں نے کائنات کو منور کر دیا۔ آپ کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے سکون اور راحت محسوس کی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی مکہ کے بت خانے لرز گئے اور ان کے بت زمین پر گر گئے۔ آتش کدہ فارس کی آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی بجھ گئی۔ حضرت آمنہ نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام آپ کے دادا عبد المطلب نے تجویز کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے کے لیے منتخب کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے گاؤں لے گئیں جہاں آپ نے ابتدائی بچپن گزارا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ آپ کی موجودگی سے ان کے جانور زیادہ دودھ دینے لگے اور ان کی کھیتی باڑی میں بھی برکت ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن میں بھی نیکی، صداقت اور سچائی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ عبد المطلب بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ ابو طالب نے آپ سے محبت اور خلوص کے ساتھ آپ کی نگہداشت کی اور ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ کی امانت، دیانت اور سچائی کی وجہ سے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ مکہ کے تاجر اور رئیس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنا تجارتی ساتھی بنایا۔ حضرت خدیجہ آپ کی دیانتداری اور اخلاق سے متاثر ہے کر آپ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ سفر ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک انسان نیکی، صداقت اور سچائی کے اصولوں پر چلتے ہوئے عظیم مقام حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کی ولادت اور زندگی کا ہر لمحہ ایک درسگاہ ہے جو ہمیں اخلاص، محبت اور خدمت خلق کا درس دیتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ہدایت اور رحمت کے لیے بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ آپ نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین مثالیں قائم کی۔ آپ کی تعلیمات اور اخلاق نے دنیا کے مختلف حصوں میں تبدیلیاں لائیں اور انسانوں کو ایک بہتر زندگی گزارنے کا راستہ دکھایا۔ آپ کی ولادت کا دن نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بابرکت دن ہے۔ آپ کی پیدائش کے موقع پر رونما ہونے والے معجزات اور نشانیوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر قدم ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ ہمیں اس بات کی بھی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ایک نورانی رات تھی جس نے دنیا کو منور کر دیا۔ آپ کی زندگی ایک ایسی روشنی ہے جو ہمیں راہ دکھاتی ہے اور ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔